محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سے متعلق ایک فقہی مسئلہ جو بہت ضروری ہے، اس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلے کے تعلق سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ناواقفیت ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز خراب ہو جا رہی ہے۔ مفتیان کرام کے فتوے کے مطابق نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ اگر نماز میں کوئی ایسا سہو ہو گیا، کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے، تو اگر امام سجدہ سہو کرے گا تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی سجدہ سہو کریں گے، لیکن سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیرا جاتا ہے ایک طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیا جاتا ہے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر دوبارہ سے التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیا جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ جب امام سجدہ سہو کرے گا اور اس وقت وہ ایک طرف سلام پھیرے گا تو اس کے ساتھ مقتدی بھی سلام پھیریں گے، اور جب وہ 2 سجدے کرے گا تو اس وقت مقتدی بھی سجدے کریں گے۔ لیکن ایک وہ جو مسبوق ہے، یعنی جس کی کوئی 1 رکعت یا چند رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ اگر امام کے ساتھ شامل ہے تو وہ کس طریقے سے سجدہ سہو کرے گا؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ سہو کرتا ہے امام کے ساتھ تو وہ سلام نہیں پھیرے گا، صرف سجدوں میں امام کے ساتھ شریک ہوگا۔ اگر وہ سلام پھیر لیتا ہے جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے کہ میری ابھی رکعت باقی ہے، 1 یا 2 رکعتیں یا چند رکعتیں باقی ہیں، اور وہ سلام پھیر لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک سوال اور جواب جو فتوے کی شکل میں دارالعلوم دیوبند سے ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مسبوق سجدہ سہو کے سلام میں امام کی اتباع کر لے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز باجماعت میں امام سجدہ سہو کرے تو مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو تو کرے گا، لیکن سجدہ سہو کے سلام میں امام کی پیروی نہیں کرے گا، اور اگر مسبوق نے جان بوجھ کر امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسے اثر نو نماز پڑھنی ہوگی۔ اور جان بوجھ کر سلام پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسبوق یہ جانتے ہوئے سلام پھیرے کہ ابھی اس کی 1 یا چند رکعتیں باقی ہیں، پس اگر کسی مسبوق نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے سلام پھیرا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بھی جان بوجھ کر سلام پھیرنا ہے اور مسئلہ نہ جاننا عذر نہ ہوگا۔ اور اگر مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام بھول کر کا مطلب یعنی اسے یہ یاد نہیں تھا کہ میری رکعت چھوٹی ہوئی ہے اور میں مسبوق ہوں، یا سہون پھیرا یعنی یہ سمجھا کہ میں مسبوق نہیں ہوں، میری نماز بھی مکمل ہو رہی ہے، تو اس میں پھر 3 شکلیں ہیں سلام پھیرنے کی۔ کیا؟ پہلی صورت، مسبوق نے بھول کر امام کے السلام کہنے کے بعد السلام کہا اور اس کے بعد یاد آیا کہ ارے میں تو مسبوق تھا، تو وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری صورت، مسبوق نے بھول کر ٹھیک امام کے ساتھ السلام کہا تو سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، البتہ یہ صورت عام طور پر پائی نہیں جاتی یا اس کا جاننا مشکل ہے، اس لیے جب تک یقین کے ساتھ اس کا علم نہ ہو سجدہ سہو ضرور کرے۔ یعنی دوسری صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے ہی امام السلام کہتا ہے بعین ہی اسی کے ساتھ، اس سے ذرا بھی پیچھے نہ ہو، بالکل ساتھ جو مسبوق نے بھی السلام کہا تھا، تو اس صورت کے اندر پھر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن بعین ہی بالکل مطابقت ہو جائے، دونوں ایک ساتھ السلام کہہ رہے ہوں، یہ جاننا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جب تک یقینی طور پر علم نہ ہو تو پھر اس کو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کرنی ہوگی۔ تیسری صورت، مسبوق نے بھول کر امام سے پہلے سلام پھیرا، یعنی ابھی امام نے السلام نہیں کہا اور مسبوق نے پہلے ہی السلام کہہ دیا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں مسبوق کی نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی اخیر میں سجدہ سہو
کی ضرورت ہوگی، سجدہ سو واجب ہوگا۔ لیکن یہ صورت عام طور پر پائی نہیں جاتی، کیونکہ کوئی مقتدی امام سے پہلے سلام نہیں پھیرتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ جو عام رواج ہے، جو ہوتا یہی ہے کہ جب امام السلام کہتا ہے اس کے بعد ہی، چاہے وہ مسبوق ہو یا مقتدی ہو، تو وہ السلام کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر اس نے بھول کر کیا ہے، اور بھولنے کا مطلب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابھی اسے یہ یاد نہیں تھا، یا وہ بھول گیا تھا کہ میری ابھی رکعت باقی ہے، یہ بھولنے کا مطلب ہے۔ اور اگر اسے پتہ ہے کہ میری رکعتیں باقی ہیں، اس کے باوجود اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، یہ بھولنا نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ مسئلہ نہ معلوم ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کہ جب وہ بھول کر سلام پھیر دے، امام کے سلام کے بعد السلام کہا ہو، تو وہ پھر اخیر میں جب اپنی رکعت پوری کرے گا تو سجدہ سہو کر لے گا، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں، جو مسبوق ہوتے ہیں وہ بھی امام کے ساتھ سلام بھی پھیر دیتے ہیں اور پھر سجدہ سہو بھی کرتے ہیں۔ تو سجدہ سہو تو انہیں کرنا ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔